آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کریں گے اس کا نام ہے دی ایٹمز پروجیکٹ۔ یہ مووی بیسیکلی ٹائم ٹریول پر بیسڈ ہے۔ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں 2050 کا سال دکھایا جاتا ہے، پھر ہمیں اسپیس شپ میں ایٹم نام کا لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کی اسپیس شپ پر اس کی باس مایا اٹیک کرتی ہیں، جس سے ایٹم بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ مایا ایٹم کو رکنے کے لیے کہتی ہے مگر ایٹم اس کی بات نہیں مانتا۔ ایٹم ایک پلس مشین کے ذریعے ایک پلس بناتا ہے اور اس پلس کی وجہ سے ایک بلیک ہول بن جاتا ہے اور ایٹم اس بلیک ہول میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے 2022 میں اور ہمیں ایک بچہ دکھایا جاتا ہے جسے کچھ لڑکے مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس بچے نے ان لڑکوں کے ساتھ کوئی شرارت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپل اس بچے جس کا نام ایٹم ہوتا ہے اس کی کمپلین اس کی مدر سے کرتے ہیں، پھر اس کی مدر اسے لے کر گھر کے لیے نکل جاتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایٹم کے فادر کی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایٹم اپنی مدر کو کہتا ہے کہ اگر ان کی جگہ اس کے فادر ہوتے تو وہ اسے سمجھتے اور یوں ڈانٹتے نہیں، جس پہ اس کی مدر کہتی ہیں کہ انہیں بھی اس کی فکر ہے مگر ایٹم انہیں نہیں سمجھتا۔ پھر رات کو ایٹم کی مدر اس سے کہتی ہیں کہ وہ ایک ڈیٹ پہ جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایٹم کے فادر جن کا نام مارک ہوتا ہے ان کی 1 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی اور اب ایٹم کی مدر چاہتی ہیں کہ وہ موو آن کریں۔ ایٹم کا رویہ اپنی موم کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ رات کو ایٹم ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کا ڈاگ بھی اس کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اتنے میں لائٹ چلی جاتی ہے، تبھی ایٹم کا ڈاگ باہر بھاگتا ہے جس پر ایٹم ٹارچ لے کر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ ایٹم کا ڈاگ ان کے اسٹور روم کے سامنے بارک کرنے لگتا ہے۔ جب ایٹم اسٹور روم میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک جوان لڑکا دکھائی دیتا ہے۔ ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا اصل میں 2050 کا ایٹم ہوتا ہے جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا۔ مووی کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم 2050 کے ایٹم کو ایٹم جبکہ 2022 کے ایٹم کو ایڈی کہہ کر بلائیں گے۔ ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی 2050 سے آئے ہوئے ایٹم سے بہت ڈر رہا ہوتا ہے اور اس نے ہاتھ میں ایک باسکٹ بال کا اسٹک بھی پکڑا ہوتا ہے تاکہ جب ایٹم اس پر حملہ کرے تو وہ اس کو مار سکے۔ ایٹم ایڈی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد ایٹم ایڈی کے گھر میں چلا جاتا ہے اور سب کاموں کو بالکل ویسے ہی کرتا ہے جیسے کہ ایڈی کرتا ہوتا ہے۔ ایٹم کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کپڑے کہاں سے ملیں گے، بینڈیجز کہاں پر پڑی ہوں گی۔ یہ دیکھ کر چھوٹا ایڈی بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ ایٹم سے پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، جس پر بڑا ایٹم بتاتا ہے کہ میں تمہارا فیوچر ہوں اور میں ٹائم ٹریول کے ذریعے 2050 سے یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر ایڈی بہت حیران ہوتا ہے۔ ایٹم ایڈی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا اسپیس شپ خراب ہو چکا ہے مگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بخود ہی ریپیئر ہو سکے، مگر ابھی اس کی ریپیئرنگ صرف 50% ہے اور جب تک اس کا اسپیس شپ ریپیئر نہیں ہو جاتا اور وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک وہ ایڈی کے گھر ہی رہے گا۔ ایٹم بتاتا ہے کہ وہ غلطی سے 2022 میں آ گیا ہے جبکہ اسے 2018 میں جانا تھا۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ایڈی ایٹم کے ہاتھ میں وہ واچ بھی دیکھتا ہے جو کہ اس کے فادر نے اسے دی ہوتی ہے، وہ ایڈی کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے۔ پھر ایڈی ایٹم کے ساتھ اس کا اسپیس شپ دیکھنے بھی جاتا ہے۔ ایڈی کو یہ سب بہت ایڈونچرس لگ رہا ہوتا ہے۔ ایٹم کے اسپیس شپ کو چلنے کے لیے اپنے آنر کے ڈی این اے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کوئی انسان انجرڈ ہوتا ہے تو اس کا ڈی این اے بھی پراپر ورک نہیں کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسپیس شپ بھی نہیں چلا سکتا تھا۔ ایٹم ایڈی کو اپنے ساتھ لایا ہوتا ہے تاکہ اس کے ڈی این اے سے اپنے اسپیس شپ کی ریپیئرنگ سٹارٹ کر سکے۔ پھر وہ دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایٹم ایڈی سے پوچھتا ہے کہ موم کیسی ہیں۔ ایڈی بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور اپنے ایک نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہوئی ہیں، جس پہ ایٹم اسے کہتا ہے کہ اپنی موم کی ہمیشہ عزت کرنا، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں مگر تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، مگر آنے والے 30 سالوں میں تم ہر روز اپنے آپ کو کوسو گے کہ تم اپنی موم کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے تھے۔ پھر ایٹم اپنے ڈیڈ کے گیراج میں ہی سو جاتا ہے جبکہ ایڈی گھر آ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی موم بھی گھر آ جاتی ہے۔ ایٹم گیراج کی ونڈو سے اپنی موم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
صبح جب ایڈی اپنا بریک فاسٹ لے رہا ہوتا ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ وہ کام پر جا رہی ہے اور اسے کچھ انسٹرکشنز بھی کرتی ہیں کہ جیسے دھیان سے رہنا، کھانا ٹائم پر کھانا وغیرہ۔ اس کے بعد اس کی موم چلی جاتی ہے۔ پھر ایڈی بھاگتا ہوا گیراج میں ایڈم کے پاس جاتا ہے اور اسے ناشتے کی آفر کرتا ہے۔ وہاں ایڈم ایڈی کو کہتا ہے کہ اس کا زخم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہی ہوگا۔ وہ ایڈی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی آفر کرتا ہے۔ ایڈم اپنے فادر کی وارڈروب سے ان کی جیکٹ بھی نکال لیتا ہے اور پہن لیتا ہے۔ پھر وہ دونوں ہاسپٹل کے لیے نکل جاتے ہیں۔ شاپ کے باہر ایڈی کو وہی لڑکے دکھائی دیتے ہیں جو کہ اسکول میں اسے مارتے تھے، مگر وہاں ایڈم آ جاتا ہے۔ وہ ایڈی کو سائڈ پہ لے جا کے کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ان کے سامنے جا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا کہ میں تم لوگوں کی چمڑی اتار دوں گا اور یہ لوگ ڈر جائیں گے۔ جب ایڈی ایسا کرتا ہے تو وہ لڑکے اس سے نہیں ڈرتے بلکہ اس سے ہی مارنے لگتے ہیں، جس پہ ایڈی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پیچھے ایڈم ان لڑکوں کو ڈانٹتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آئندہ انہوں نے ایڈم کو مارنے کی کوشش کی تو وہ ان کی ہڈیاں توڑ دے گا، جس پہ وہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایڈم جب گھر واپس آتا ہے تو ایڈی نے غصے میں گیراج بند کر دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایڈم سے ناراض ہوتا ہے۔ اس پہ ایڈم اسے سمجھاتا ہے کہ جب تک وہ ان سے نہیں لڑے گا تب تک وہ ان سے ڈرتا رہے گا اور کچھ بھی بن نہیں سکے گا، مگر ایڈی اس پہ غصہ ہوتا ہے کہ ایڈم نے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ دونوں ایڈی کو مار سکیں۔ پھر ایڈی کو ایڈم کے سامان میں سے ایک پک ملتی ہے جسے وہ ایڈم کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس پہ ایڈم بتاتا ہے کہ اس لڑکی کا نام لورا ہے اور یہ میری وائف تھی، مگر میری باس مایا نے اسے مروا دیا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی مایا ہوتی ہے جو کہ مووی کے اسٹارٹ میں ایڈم پر اٹیک کرتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں ایڈم ایک بار میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے لورا کی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم کی موم ایلی بھی وہاں اسی بار میں آ جاتی ہیں۔ ایڈم اور ایلی کے درمیان ایز اے اسٹرینجر بات بھی ہوتی ہے جس میں ایلی بتاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ ایلی سے بہت پیار کرتی ہے۔ پھر ایڈم انہیں کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بس ضرورت ہے تو اسے سمجھنے کی۔ یہ کہہ کر ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم ایڈم اور ایڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ مل کر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے ایڈی ایڈم سے پوچھتا ہے کہ لورا کون ہے۔ ایڈم اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ لورا سے کالج میں ملا تھا جب لورا غلطی سے غلط کلاس میں آ گئی تھی اور وہاں ہی ہم دونوں میں بات چیت ہوئی تھی اور پھر ہمیں پیار ہو گیا تھا اور ہم نے شادی کر لی تھی۔ ابھی ایڈی اور ایڈم باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاں سورین گروپ کے سولجرز آ جاتے ہیں جن کی ہیڈ ایڈم کی باس مایا ہوتی ہے۔ مایا فیوچر میں ٹائم ٹریول کی ہیڈ ہوتی ہے۔ ایڈم وہاں ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے لڑائی کرتا ہے۔ ابھی ایڈم لڑائی کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں اس کی وائف لورا بھی آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر ایڈم حیران بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس کی باس مایا نے لورا کو مروا دیا تھا۔ پھر لورا اور ایڈم مل کے مایا کی آرمی سے فائٹ کرتے ہیں۔ لورا ایڈم اور ایڈی کو گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، مگر راستے میں بھی مایا کی آرمی اسے بہت تنگ کرتی ہے، مگر ایڈم اور لورا ان کا اچھے سے مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لورا ایڈم اور ایڈی کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہاں اس ساری سٹوری کا پلاٹ ریویل ہوتا ہے۔ ایڈم کے فادر سورین ٹیک کے لیے کام کرتے تھے جس کی ہیڈ مایا تھی اور وہ دونوں مل کے ایک ٹائم ٹریول مشین بنا رہے تھے اور اس نے 2018 میں کمپلیٹ ہونا تھا، مگر لورا اور ایڈم چاہتے تھے کہ ٹائم ٹریول ایجاد نہ ہو کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے۔ اسی لیے لورا ایڈم کو کہتی ہے کہ وہ واپس 2018 میں جائے اور وہاں پہ اپنے ڈیڈ کو ٹائم ٹریول مشین انوینٹ کرنے سے روکے۔ لورا یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹائم ٹریول کو روکنے کے لیے آئی تھی تو مایا نے اس پر بھی ویسے ہی اٹیک کیا تھا جیسے ایڈم پر۔ ابھی ایڈم اور لورا باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سورین کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس پہ لورا ایڈم کو کہتی ہے کہ تم جاؤ، ان سب کو میں دیکھ لوں گی۔
تمہارا ٹائم مشین کو ایجاد ہونے سے روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ انوینٹ ہو گئی تو ہم سب کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ ایڈم وہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے تھا کہ اگر میں نے ٹائم مشین انوینٹ ہونے سے روک دی تو ہم سب جس ٹائم میں ہوں گے اسی ٹائم میں رہ جائیں گے، اور وہ پھر کبھی دوبارہ لورا سے نہیں مل سکے گا۔ مگر لورا اسے جانے کا کہتی ہے۔ ایڈم اور ایڈی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب لورا کے گھر پہ سورین کے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور ان سب پر بھاری پڑتی ہے۔ دوسری طرف ایڈم اور ایڈی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فادر کی مدد دیں گے ٹائم ٹریول مشین کو تباہ کرنے میں، مگر ایڈم اور ایڈی کی اسپیس شپ کے پیچھے مایا کا اسپیس شپ لگ جاتا ہے۔ ایڈم ان سے بچ کر بلیک ہول کریٹ کر کے 2018 میں چلا جاتا ہے۔ 2018 میں ایڈم اور ایڈی کے فادر لوئس ریڈ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کا لیکچر ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈیڈ کو بتاتے ہیں کہ وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ لوئس ریڈ جو کہ ان کے فادر ہوتے ہیں وہ ان سے ریزن پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کیوں کیا، جس پہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ٹائم ٹریول مشین انوینٹ کی تھی، فیوچر میں اس کا سارا کنٹرول مایا کے پاس ہے اور وہ اسے مس یوز کر رہی ہے۔ مگر لوئس ریڈ ان کی مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا غلط ہے، اور ایڈم اور ایڈی کو بھی انہیں فیوچر کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے کیونکہ یہ بات غلط ہے، اور وہ اس کام میں ایڈم اور ایڈی کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں فیوچر والی مایا دکھائی جاتی ہے، جو کہ پاسٹ کی مایا سے ملنے آئی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں اکثر ملتی رہتی تھیں، اور فیوچر والی مایا پاسٹ والی کو فیوچر کے بارے میں بتاتی تھی کہ کس کمپنی میں کون سے شیئر سٹاک بڑھنے لگے ہیں، اور اس سے پاسٹ والی مایا کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ فیوچر والی مایا کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے لیے کچھ کرو۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہارا کام لوئس ریڈ اور اس کے بیٹے ایڈم کو مارنا ہوگا۔ اگلی صبح ایڈم اور ایڈی اکیلے ہی اپنا مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے فادر لوئس ریڈ نے ان کی مدد کرنے سے منع کر دیا ہوتا ہے، مگر وہاں پہ سورین کی آرمی آ جاتی ہے، مگر ایڈم اور ایڈی بھی ان سے لڑنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایڈی ورچوئل مشینز کے ذریعے ایڈم کی مدد کرتا ہے سورین کے لوگوں سے لڑنے میں۔ ابھی ایڈم اور ایڈی سورین سے مل کے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے فادر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تینوں مل کے اپنا ریٹینا سکین کرنے کے بعد اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پہ ٹائم ٹریول مشین کا سارا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ لوئس ریڈ ٹائم ٹریول مشین میں سے ہارڈ ڈرائیو نکال لیتے ہیں کیونکہ سارا ڈیٹا اسی میں ہوتا ہے، اور اس کے بغیر ٹائم ٹریول مشین فضول ہوتی ہے۔ ابھی انہوں نے ہارڈ ڈرائیو نکالی ہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ فیوچر اور پاسٹ کی مایا بھی آ جاتی ہیں۔ مایا ایڈی کو پکڑ کے اپنی گن اس پہ پوائنٹ کرتی ہے اور ایڈم کے فادر کو کہتی ہے کہ وہ اسے ہارڈ ڈرائیو دیں، مگر ایڈی بڑی چالاکی سے ایڈم کو باتوں میں لگاتا ہے، اور پھر جیسے ہی مایا شوٹ کرنے لگتی ہے ایڈی سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ گولی ٹائم ٹریول مشین کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے اور سب لوہے کی چیزیں ٹائم ٹریول مشین کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں۔ مایا کی آرمی نے بھی لوہے کے سوٹ پہنے ہوتے ہیں اور وہ بھی ٹائم مشین میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کے مایا کا ساتھی ایڈم سے لڑنے لگتا ہے، ان دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے۔ تبھی ٹائم مشین کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ایک دروازہ مشین کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور بالکل اکھڑنے والا ہوتا ہے، اور ایڈم مایا کے ساتھی کو دروازے کی طرف دھکا دے دیتا ہے اور وہ بھی ٹائم مشین میں چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے مایا چھوٹی مایا کو کہتی ہے کہ تم ایڈم کو شوٹ کر دو۔ وہ ایسے کرنے ہی لگتی ہے کہ ایڈم کے فادر اسے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کب تک اس کے اشاروں پہ چلو گی، تمہاری اپنی بھی زندگی ہے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے دل کی مالک ہو، جس سے چھوٹی مایا نرم پڑ جاتی ہے، مگر بڑی مایا اس سے گن لے کے ایڈم پہ پوائنٹ کرتی ہے۔ لوئس ریڈ اسے کہتے ہیں کہ چلاؤ گولی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پہ مایا گولی چلاتی ہے، مگر وہ گولی ایڈم لوگ کی طرف جانے کے بجائے ٹائم مشین کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوہے کی ہوتی ہے، اور راستے میں چھوٹی مایا کھڑی ہوتی ہے اور گولی اسے لگ جاتی ہے، جس سے فیوچر والی مایا بھی مر جاتی ہے۔ پھر ایڈم کے فادر کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ گولی لوہے کی بنی ہوئی ہے، تو ہی میں نے اسے گولی چلانے کو کہا تھا۔ پھر وہ تینوں وہاں سے نکلنے کے لیے راستہ دیکھتے ہیں تو وہ بند ہو رہا ہوتا ہے۔
مگر وہ تینوں اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہی باہر نکل جاتے ہیں اور پیچھے ٹائم مشین تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایڈم، ایڈی اور ان کے فادر مل کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ تینوں ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں۔ ایڈم اور ایڈی حیران بھی ہوتے ہیں کہ ابھی تک وہ یہاں کیوں ہیں، اپنے اپنے ٹائم میں واپس کیوں نہیں گئے۔ پھر وہ تینوں مل کے بال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تبھی جب بال تھوڑا دور گرتی ہے تو ایڈم کے فادر اسے اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو اتنے میں ایڈم اور ایڈی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں واپس اپنے اپنے ٹائم میں چلے گئے تھے۔ پھر ہمیں ایڈی کا ٹائم دکھایا جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنی موم کو کہتا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے گا سب کام کرنے میں۔ پھر اسے ایڈم کی باتیں بھی یاد آتی ہیں اور وہ اپنی موم کو ہگ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، جس پہ اس کی موم خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمیں بڑا ایڈم دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک کلاس لے رہا ہوتا ہے۔ پھر وہاں لورا بھی آ جاتی ہے۔ ایڈم لورا کو کہتا ہے کہ یہ کلاس کتنی بورنگ ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ لورا اس کی بات سن کے ہنستی ہے۔ پھر ایڈم لورا سے اس کی سبجیکٹس کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پہ لورا اسے اپنے سبجیکٹس بتاتی ہے، جس پہ ایڈم لورا کو بتاتا ہے کہ وہ غلط کلاس میں آ گئی ہے۔ یہ سن کے لورا وہاں سے جانے لگتی ہے کہ ایڈم اسے کہتا ہے کہ رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور وہ دونوں ساتھ ہی کلاس سے نکلتے ہیں اور یہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ Subscribe to my channel Movies Manifesto for more videos like this.